لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وآبائه وأجداده وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگتوئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. حمدا كثيرا كثيرا. حمد و ثناء رب جلیل نبی اکرم رحمت عالم امام الانبیاء احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ
بے کس پناہ بارگاہ غریب نواز میں ہدیہ درود و سلام انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ پیش کرنے کے بعد جمعۃ المبارک جمعہ شریف کی بابرکت نشست دعا ہے اللہ تعالیٰ گناہگار کی زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ خلا کے دو عالم ماہ مقدس اور آج کے بابرکت دن کے فیوز و برکات ہم گناہگاروں کو اپنی شایان شان عطا فرمائے اور ہمیں فیوز و برکات خلوص نیت کے ساتھ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ چند ماہ سے ائمہ اہل بیت حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لے کے آپ کی نسل در نسل ایک شخصیت کا تذکرہ ہر جمعۃ المبارک پہ کیا جاتا۔ 12 ائمہ اہل بیت کے حوالہ سے کوشش کی گئی کہ حضور کی نسل مبارک میں سے ایک فرد کے حالات اور ان کی تعلیمات سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا جائے۔ آج انشاءاللہ تعالی سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل پاک میں سے 12ویں نفس قدسیہ یعنی حضرت امام محمد، جن کو عامۃ الناس میں امام مہدی علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے متعلق ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، آپ کا دنیا میں تشریف لانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، یعنی انتہائی قرب قیامت میں جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اور جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، ان میں ایک نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دنیا پہ آنا۔ بڑی نشانیوں میں قرب قیامت میں ایک نشانی ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے۔ امت میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، مگر آگے جا کے ظہور کے سلسلہ میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ جو ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آپ کی ولادت ہو چکی ہے، آپ دنیا پہ آ چکے ہیں اور 5 سال کی عمر کے بعد آپ پہاڑوں میں غاروں میں غائب ہو گئے ہیں اور قرب قیامت میں آپ کا ظہور ہوگا اور آپ حکومت فرمائیں گے، خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین میں آپ کی خلافت ہوگی۔ ایک گروہ کا یہ نظریہ ہے۔ احادیث صحیحہ فرامین مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا، حضرت امام مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا،
آپ تشریف لائیں گے، آپ کی ولادت ہوگی۔ میں آگے جا کے احادیث کی روشنی میں عرض کروں گا، حضور نے امام مہدی علیہ السلام کی والد کا نام، آپ کی جائے پیدائش، آپ کہاں پیدا ہوں گے اور آپ کا اپنا نام کیا ہوگا، کس قبیلے کس خاندان کے سادات سے ہوں گے، میں وہ عرض کروں گا۔ ہمارا عقیدہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق قرب قیامت میں بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ظہور امام مہدی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ ابھی تک ظہور آپ کا نہیں ہوا، یعنی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، آپ نے پیدا ہونا ہے، اور 40 سال بعد جو آپ کا ظہور کی بات ہے وہ کیا ہے، وہ بھی میں تفصیل سے آج انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ چونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، امام مہدی علیہ السلام کا آنا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، تو اس سے پہلے چند ایک نشانیاں جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، تاکہ جن حالات میں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ کا ظہور ہوگا، وہ حالات کیسے ہیں یہ حضور نے پہلے ہی بیان فرما دیے ہیں، تاکہ ہمیں اس کی بھی سمجھ آ جائے۔ اور اس سے دوسری بات، عقائد کے حوالہ سے بڑا شور و غل ہوتا تھا کبھی، ابھی تو کسی حد تک دب گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ تو یہ آپ علامات قیامت سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چن لے انہیں علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ بہت ساری کتابوں میں علامات قیامت کے حوالہ سے، بلکہ جملہ احادیث کی کتابیں صحاح ستہ جو ہیں، ہر کتاب میں علامات قیامت کا باب باندھا گیا ہے، پورا باب، اور اس میں یہی نشانیاں بیان کی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ میں ایک حدیث پاک، یہ حدیث کی کتاب تو نہیں ہے جس سے میں عرض کر رہا ہوں، مگر یہ روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ جس کتاب سے میں عرض کر رہا ہوں یہ مناقب اہل بیت کے حوالہ سے لکھی کی کتاب ہے، نور الابصار، حضرت علامہ شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اور سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے یہ لکھی گئی، چھپوائی گئی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لانے والے ہوں گے، تشریف نہیں لائیں گے، اس وقت دنیا کے حالات کیا ہوں گے، دنیا پہ کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اذا تشبہ الرجال بالنساء، کہ وہ ایسا وقت ہوگا جب مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے، مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے، یعنی مرد عورتوں جیسے بال رکھ لیں گے، کپڑے پہنیں گے، عورتوں جیسا چہرہ مورا بنائیں گے، والنساء بالرجال، اور عورتیں مردوں جیسی مشابہت کریں گی، یعنی مردوں کا دل ہوگا کہ ہم عورتیں بن جائیں، عورتوں کا دل ہوگا ہم مرد بن جائیں، مشابہت میں، شکل و صورت میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں۔ عورتیں گھوڑوں کی سواری کیا کریں گی، یہ قیامت کی نشانیاں، یہ کیا ہے، یہ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا ہے، قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے، عورتیں مردوں کی مشابہت کریں گی، عورتیں گھوڑوں کی سواری کیا کریں گی، اور عورتیں نمازوں میں امام بن جائیں گی۔ حالانکہ عورت اذان بھی پڑھ سکتی
نہیں پڑھ سکتی، عورت کی آواز کا بھی۔ اور یہ آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ کو مل جائے گا، عورتیں امامت کرواتی ہیں، باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں۔ عورتیں نمازوں میں امام بن جائیں گی اور لوگ خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے، یعنی دین کو چھوڑ دیا جائے گا، خواہش کو اہمیت دی جائے گی۔ اگر کہا جائے گا کہ دین یہ کہتا ہے، کہیں گے چپ کرو، پتہ ہے دین کیا کہتا ہے، مگر ہماری خواہش یہ ہے۔ مثلا دین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو مساجد کی طرف آؤ، مگر ہماری خواہش کہتی ہے کہ چھوڑیں، جمعہ پڑھنے کے لیے کیسے جائیں، ابھی کافی وقت ہے، تھوڑی دیر ٹھہر کے یعنی خواہشات دین پہ غالب آ جائیں، دین پہ خواہشات غالب آ جائیں گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں حضور نے نشانی بیان فرمائی ہے۔ قتل و غارت آسان سمجھی جائے گی، سودی کاروبار جو ہے وہ عام کیا جائے گا، آپ کے دیکھنے میں ہوگا، مشاہدے میں ہوگا، لوگ سود کو کاروبار سمجھتے ہیں اور نماز بھی بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں یہ واضح بیان فرمایا کہ سودی کاروبار کیا جائے گا، حتیٰ کہ سود کے متعلق حضور نے فرمایا ہے، قرآن پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، سود کرنے والا، سود لینے دینے والا اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اور احادیث کے حوالہ سے اگر دیکھا جائے تو سودی کی سزا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کہنا سننا معاف فرمائے، کہ ایسے ہے کہ حضور نے فرمایا جو بندہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے، سود کھانے والا یوں سمجھے کہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے، سودی کاروبار ہوگا، زناکاری عام ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں، قیامت کی نشانیوں میں مکان بڑے مضبوط بنائے جائیں گے۔ 50-60 سال پہلے چلے جائیں تو کچے مکان ہوتے تھے اور سکون دہ ہوتے تھے، کچے بھی ہوتے تھے اور سکون دہ ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بڑے بڑے مکان اور جو ہے مضبوط مکان حضور کو پسند نہیں تھے۔ بڑی معروف حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے رستے میں تو ایک مکان پہ نا اوپر گنبد نما، جس طرح ہم ممٹی بناتے ہیں، ہم ممٹیاں بناتے ہیں نا، اس جیسی ایک ممٹی بنی ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نفرت فرمایا، تو اس صحابی کو پتہ چلا جس کا وہ مکان تھا، تو انہوں نے اس ممٹی کو گرا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اس ممٹی کو گرا دیا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جو ہے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں نشانی ہے، ایسے مضبوط قلعے بنانا، یعنی مضبوط مکان بنائے جائیں گے، جھوٹ بولنا حلال سمجھا جائے گا۔ قرب قیامت میں جھوٹ کو گناہ، آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں بالخصوص کاروباری معاملات میں جھوٹ بولنا کاروبار کا حصہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کسی شخص سے کوئی بات چھپی ڈھکی نہیں ہوتی، پھر بھی کاروباری حضرات جو ہیں وہ جھوٹ اتنے تجربے سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ بھی سچ نظر آئے۔ رشوت عام ہوگی، بڑے شوق سے کہتے ہیں 50-60 ہزار 2-4 لاکھ لگ جائے، منڈا بھرتی ہو جائے، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب 4 لاکھ دیکھ کے منڈا بھرتی کروانا ہے تو وہ ساری زندگی حرام کمائے گا، وہ ساری زندگی حرام۔ اور رشوت کا نام بدل گیا، تحفہ دے رہے ہیں، تحفے کے طور پہ دے رہے ہیں۔ یہ کیسا تحفہ ہے کہ جس کے بدلے میں کچھ امید کی جا رہی ہے، کوئی ساری زندگی کی نوکری کی امید کی جا رہی ہے؟ یہ بالکل قطعاً یہی تو وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے رزق ایک تو ہوتا ہے مشکوک، مشکوک نہیں 99% حرام، اور جب پہنا حرام ہو، پیٹ میں حرام ہو، تو ابو حضور نے فرمایا پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشوت ہموں کی، خواہشات کی پیروی کی جائے گی، دین کو دنیا کے بدلے فروخت کیا جائے گا، یعنی دین بیچا جائے گا، دین بیچا جائے گا۔ کس صورت میں بیچا جا رہا ہے؟ مولانا سے ٹائم لیا ہے 50,000 روپیہ، نعت خواں حضرات ایک ایک دن کا، ایک ایک گھنٹے کا
جو ہے لاکھ لاکھ روپیہ لیتے ہیں، علماء پیسے لیتے ہیں، حالانکہ چند سال پہلے بھی علماء کا سلسلہ بھی چلتا تھا، عوام بھی بلاتے تھے اور علماء آتے تھے، اس وقت بھی علماء کی خدمت ہوتی تھی، لوگ علماء کی خدمت کرتے تھے، مگر اس طرح بولی نہیں لگتی تھی، اتنے کلومیٹر پہ جاؤں گا تو اتنے پیسے، اتنے کلومیٹر پہ اتنے پیسے، یعنی یہ دین بیچنے کی مختلف مناظر دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ اور دین بیچنے کو اگر یوں لیا جائے، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ مختلف قسم کے فتوے جاری کرتے ہیں، مثلا طلاق کے معاملے میں آپ کو ہر قسم کا فتویٰ مل جائے گا، وہ پیسے لیتے ہیں، جیسا آپ چاہیں فتویٰ آپ لے سکتے ہیں، یہ دین بیچنے والی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دین بیچا جائے گا، دین کو دنیا کے بدلے فروخت کیا جائے گا، قطع رحمی یعنی تعلقات کو ختم کر دیا جائے گا، طعام کھلانے میں بخل کیا جائے گا، یعنی کسی آنے والے مہمان کی خدمت کرنا یہ بہت گراں گزرے گا طبیعت پہ، حالانکہ مہمان کی خدمت کرنے کے متعلق احادیث موجود ہیں، اللہ کی رضا کا، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، مگر حضور نے فرمایا کہ طعام کھلانے میں بخل کیا جائے گا، نرمی اور بردباری کمزور ہو جائے گی، ہر بندے کو ہر وقت غصہ چڑھا رہے گا، بی پی ہائی رہے گا ہر بندے کا، کوئی بندہ کسی سے نرمی سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، ظلم کرنا فخر بن جائے گا۔ قرب قیامت میں حضور نے فرمایا کہ ظلم کرنا فخر بن جائے گا، یعنی کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کی عزت کو داغدار کرنا، کسی کمزور پہ جو ہے ستم کرنا، اسے مارنا پیٹنا، اس کے حق کو غصب کرنا، اور الٹا اس پہ فخر کیا جائے گا کہ میں نے یہ کارنامہ کیا۔ ایسے بیسیوں واقعات آپ کے مشاہدہ میں ہوں گے کہ ظلم کر کے لوگ فخر محسوس کریں گے۔ امراء یعنی فاجر لوگ، حضور نے فرمایا امراء فاجر بن جائیں گے، فاجر فاسق لوگ یعنی دین سے دور، جن پہ حدیں لگی ہوئی ہوگی، جن پہ حد لگی ہوگی دین کی، یعنی زانی، شرابی، جواری، جھوٹا، ہر قسم کے عیب والا بندہ وہ حاکم بن جائے گا، امراء فاجر بن جائیں گے، جھوٹے وزیر ہوں گے، خیانت کرنے والے امین بن جائیں گے، مددگار ظالم ہوں گے۔ حضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقراء فسقہن، کہ قاری فاسق بن جائیں گے، یعنی قرآن تو گا گا کے پڑھا جائے گا، مگر قرآنی احکامات پہ قرآن پڑھنے والا بھی عمل کوئی نہیں کرے گا۔ قرآن